اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، مردہ زمین ہو یا ویران دل، بنجر دیار ہو یا بے حال روح، بے جان جسم ہو یا بھٹکی ہوئی قوم، سب کو زندہ کرنے کا ایک ہی الوہی نظام ہے اور وہ ہے نظام تربیت۔ تربیت وہ اسلوب ہے جو دعوت کے اسلوب سے متصل ہے۔ جب داعی کی دعوت کامل کے نتیجے میں لوگ آپ کی دعوت حق سے منسلک ہوتے ہیں، اگر ان کے منسلک ہوتے ہی انہیں ایک مسلسل تربیتی نظام نہ دیا جائے تو وہ فکر و نظریہ سے منحرف بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی راہ سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی زیر نگرانی قائم کی گئی ایسی جماعت ہے جو اپنے تربیتی نظام کے لیے کل عالم میں مشہور ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد پروفیسر طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ماہ ولادت کے اس خوبصورت مہینے میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی جانب سے آرگنائز شیخ الاسلام سیریز میں آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کا نظریہ تربیت۔ اور آج اس نشست میں ہمیں جن معزز مہمانان گرامی نے جوائن کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی ناظم تربیت منہاج القرآن انٹرنیشنل محترم مرتضیٰ علوی صاحب، جو کہ گزشتہ 33 سال سے منہاج القرآن کے ساتھ منسلک ہیں۔ سر، میں آپ کو آج کی نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج کی اس فکر انگیز نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر منہاج القرآن ویمن لیگ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ۔ باجی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی سر، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی۔ تاریخ انسانی ہم اگر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، ہمیں حابیل اور قابیل بھی نظر آتے ہیں، پھر ایک پورا تسلسل ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کے دین مکمل ہوتا ہے۔ تو تاریخ انسانی میں آخر تربیت کی ضرورت اور اہمیت پیش کیوں کر آئی؟ سب سے پہلے تو آپ کا اس خوبصورت انداز سے اس پروگرام کو ترتیب دینا، اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی پوری ٹیم کو۔ جہاں تک تربیت کا پہلو ہے، یہ تو زندگی کا ایک ایسا لازمی عنصر ہے فطرت انسانی میں کہ اس کے بغیر انسان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج خلافت رکھا، اس کے بعد خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے، تو زمین پر فوری کیوں نہیں بھیجا؟ ان کا جنت میں سٹے کا ایک مقصد اس عظیم کام کی اہلیت اور صلاحیت کے لیے تربیت کرنا بھی تھا۔ جی بے شک۔ اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی اور قربت میں رکھا اور وہ تربیت فرمائی، اور جب وہ تربیت اس قابل ہو گئی کہ اب انسانی رہنمائی کے لیے یا نسل انسانی کے آغاز کے لیے وہ فریضہ سر انجام دینا تھا، تو وہ بہانہ بنا دانا کھانے کا اور آپ کا زمین پہ تشریف لانے کا۔ تو تربیت کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پہلا تعارف کس سے کروایا؟ لفظ رب سے، پالنے والا جو ہے، مرحلہ وار پرورش کرنے والا، مرحلہ وار پرورش کرنے والا۔ تو تربیت تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی شے مکمل نہیں ہے۔ تعلیم علم کا خزانہ ہے جب تک اس کے ساتھ تربیت شامل نہ ہو۔ تو زندگی کا کوئی گوشہ لے لیں، کوئی پہلو لے لیں، کسی ایسپیکٹ کو لے لیں، تو تربیت کے بغیر کوئی شے مکمل نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی بہترین سے بہترین کورس کر لیں، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا عملی تجربہ کتنا ہے، آپ اس کو معاشرے میں کس قدر آپ نے اس کو عملاً استعمال کیا ہے، تو وہ تربیت کے بغیر دنیا کی کوئی شے مکمل نہیں ہو سکتی، نہ مکمل ہو سکتی ہے اور نہ وہ ارتقا آ سکتی ہے۔ جی فرح ناز صاحبہ، اسی سوال پہ میں آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی کہ نسل انسانی اور تاریخ انسانی کی توشنی میں تربیت کی ضرورت اور اہمیت، جس طرح سے مرتضیٰ علوی صاحب نے بھی کہا کہ یہ امر ربی ہے،
اور اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت فرمائی جنت میں رکھ کے، مگر پھر دنیا میں جب ان کو بھیجا تو اس تسلسل کو آپ کس طرح سے بیان کریں گی؟ جی، انسان کے وجود کے لیے اور اس کائنات کی بقا کے لیے تربیت ایک لازمی امر ہے۔ تربیت یافتہ لوگ جب معاشرے میں انٹریکٹ کرتے ہیں کسی بھی سطح پر، وہ گھر کی سطح ہو، وہ کوئی شعبہ ہو، وہ قومی سطح ہو، وہ سیاسی سطح ہو، وہ دینی سطح، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی سطح ہو، غیر تربیت یافتہ افراد ایک ایسے بادل کی مانند ہوتے ہیں کہ جو اپنی جہاں انٹریکٹ کرتے ہیں وہ وہاں اپنا اثر چھوڑتے ہیں اور ایک پولیوشن کا باعث بنتے ہیں۔ تربیت یافتہ افراد دنیا میں جہاں انٹریکٹ کرتے ہیں، جہاں پر بھی ان کا وجود پایا جاتا ہے، وہ وہاں پر اپنے اسی طرح سے فائدہ مند فیض پہنچاتے ہیں، خیر کا باعث ہوتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انسان سے مطالبہ کیا ہے، اس کا تقاضا اور مطالبہ کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا اور پورے دین کا تقاضا اور مطالبہ انسان سے ایک پاکیزہ زندگی ہے اور تہذیب نفس، کیونکہ دین بھی اور شریعت بھی وہ انسان کی خواہشات اور رغبتوں کو کلیتاً ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، وہ اس کو آرگنائز کرنے کی، اس کو ترتیب دینے کی، اس کی حدود کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو تہذیب نفس اور پاکیزہ زندگی یہ انسان سے اس دنیا میں رہنے کا سب سے بڑا مطالبہ اور تقاضا ہے۔ بالکل جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، یہ درست ہے، اور جو آپ کا سوال کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ تاریخ انسانی، تو اگر آپ پوری تاریخ انسانی دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ نے فرمائی اور قوموں کی تربیت پھر انبیاء نے کی۔ بالکل انبیاء کی تربیت کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن پھر 10 دن بڑھا کے 40 دن طور پر اپنی غربتوں میں رکھا، وہ بھی ایک تربیت کا پروسیس تھا۔ کہیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر تربیت میں سے گزار رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھ کر تربیت سے گزار رہا ہے، اور آپ تربیت کر رہے ہیں ان قیدیوں کی۔ یوسف علیہ السلام کو جتنی افرادی قوت ملی، ٹیم ورک ملا، وہ سارا اس جیل کے قیدیوں سے ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگرانی میں تربیت فرماتا ہے انبیاء کی، اور انبیاء علیہ السلام قوموں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے آقا غار حرا میں ہفتوں جا کے بیٹھ کر اللہ کی قربت اور میت میں، اور پھر اس سے نکل کر انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ انسانی زندگی کا جو پہلو ہو، ہر پہلو میں تربیت ایک لازمی عنصر کے طور پہ موجود ہے۔ بالکل، اور الوہی تربیت جو اللہ رب العزت انبیاء کی کرتا ہے، اسی کامل تربیت کی روشنی میں پھر انبیاء پوری اپنی امت کو اور قوموں کو جو ہے ان کو استوار کرتے ہیں، ان کی تہذیب نفس کرتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ ہم آج ذکر کر رہے ہیں حضور سیدی شیخ الاسلام کے نظریہ تربیت کی، اور چونکہ آپ مجدد وقت بھی ہیں اور امت مسلمہ کی اقامت کا اور دین کے احیاء کا کام کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کا نظریہ تربیت منفرد بھی ہوگا، خاص بھی ہوگا، اور آقا کریم کے نظریہ تربیت سے متصل بھی ہوگا۔ تو اس حوالے سے حضور سیدی شیخ الاسلام کا نظریہ تربیت کیا ہے اور اس کی کیا جہات ہے؟ اگر ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو 40 سال سے اوپر ہو گیا ہے تحریک منہاج القرآن کی شکل میں ایک عملی جدوجہد کے، اور اس سے پیچھے ان کی اپنی زندگی کے ایک طویل عرصہ فیزز ہیں جو اپنے والد گرامی کی تربیت میں آپ رہے، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی میسر آیا۔ تو اس کی کوئی ایک جہت ہم مینشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو تربیت کی وہ ہمہ جہتی تربیت ہے، ہمہ جہتی تربیت ہے، اور یہ فریضہ ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے ہر دور کے ایک ایسے مسلح کی جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس دور میں جس پہلو پر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی جدوجہد میں۔ تو اگر ہم 4 5 6 بڑی ڈائمنشن دیکھیں کہ بڑی جہات کون سی ہیں، تو سب سے پہلی جہت ہے ان کی فکری تربیت کی، یعنی پوری قوم بلکہ امت اور انسانیت کی فکری تربیت میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بالکل۔ دوسرا ہے وہ تعلیمی
تربیت ہے، یعنی علم کی بھی تربیت ضروری بالکل، ہے۔ اس علم کو پڑھنے کا بھی ایک اسلوب ہوا کرتا ہے، یعنی علم کی علم حاصل کرنے کا بھی ایک اسلوب عرض کروں گا کہ ان علم کی کئی جہتیں ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تربیت کی اگر جہات دیکھیں تو وہ کئی جہتیں ہیں۔ پہلی ہے جہت فکری تربیت کی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی، امت مسلمہ کی، بلکہ انسانیت کی فکری تربیت کرنے کا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بالکل۔ دوسرا ہے تعلیمی تربیت، یعنی علم کی بھی ایک تربیت ہونی چاہیے۔ اس کا سادہ معنی یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک توجیہی ہے اور ایک تخلیقی ہے۔ اس کی سادہ تعریف یہی ہوتی ہے کہ توجیہی علم یہی ہے کہ آپ کسی شے کا مرض، سبب، وجہ یا علت بیان کر دیں، اور تخلیقی علم یہ ہے کہ اس مسئلے کا پورا حل دیں، اور ایسا علم دیں کہ اس کے مطابق کوئی عمل کرے تو جو مطلوبہ نتیجہ ہے وہ یقیناً حاصل ہو جائے، نتیجہ خیزی بھی یقینی ہو، تو وہ تخلیقی علم ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں علم توجیہ رہ گیا تھا، تخلیقی علم ختم ہو گیا تھا۔ بے شک۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو تربیت علم کی ہے وہ ان علوم کو آپ نے تخلیقی میں ڈالا ہے، تخلیقی سانچے میں ڈالا ہے کہ اس سے معاشرے کو حقیقی حل میسر آیا ہے، قابل عمل محسوس ہونے لگا ہے، لوگوں کے لیے اڈاپٹیبل ہے۔ اسی طرح اعتقادی تربیت کا پورا ایک میدان ہے، اخلاقی اور روحانی تربیت کا پورا ایک میدان ہے۔ تو یہ 7-8 بڑے گوشے ہیں جو ہر پہلو پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے تربیت کا، اس امت اور قوم کا، بلکہ انسانیت کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اب اگر ان کو تھوڑا ہم ڈیفائن کر لیں، جی ضرور سر۔ تو فکری تربیت سب سے پہلے ہے۔ اگر ہم اس پچھلے 15-20-30 سال کا امت مسلمہ نہیں، انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی تھا یا پریشانی فکری اعتبار سے تھی، وہ تنگ نظری اور انتہا پسندی تھی، جس نے صرف پاکستان کو نہیں، یعنی 1 لاکھ کے لگ بھگ شہادتیں پاکستان میں ہوئیں، اس نے مسئلے نے پوری انسانیت کو پریشان کر رکھا۔ بالکل، 9/11 کا واقعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی، اور کوئی ایک فرد ایسا کہ جو اس مسئلے کو سمجھے، نہ صرف سمجھے بلکہ اس کی روٹ کاز کو سمجھے، سمجھنے کے بعد پھر فکری اعتبار سے اس کی تربیت کرے پوری انسانیت کی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تشخیص کی۔ یہ دہشت گردی تو ایک نتیجہ ہے جس کے پیچھے اس کے اسباب پورے روٹ کازز ہیں اس کے۔ پھر صرف وہ تشخیص نہیں کیے، گراؤنڈ لیول سے اس کو حل کرنے کے لیے 45-50 کتابوں پر مشتمل نصاب عمل بھی ترتیب دیا۔ بالکل۔ پھر اپنا عملی کردار تو 40 سال پہلے سے تھا کہ آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ میں تکفیر کو شامل نہیں ہونے دیا، خود کبھی انتہا پسندی پیدا نہیں ہونے دی، عملی طور پہ بھی اس کا اظہار کیا، اور 40 سالوں میں اپنے لوگوں میں جو ان سے منسلک ہیں ان میں انتہا پسندی اور تنگ نظری کو نکال کر ایک پرامن اخلاقی کردار عطا کیا۔ بالکل۔ تو یہ ایک فکر کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، اور پھر حل کرنے میں 40 سالوں میں ان کا اپنا کردار کیا ہے۔ تو یہ صرف ایک پہلو دیکھا جائے، یہ بھی فکری مغالطوں میں یا فکری تربیت کا بھی ایک پہلو ہے۔ بالکل، مغالطوں کا کلا کما کیا، ایک پہلو ہے کہ جسے کل ہم، جس کریکٹر کو کل ہم یا ہماری پچھلی نسلیں ہیرو سمجھتی، اپنی اولادوں کے نام رکھے جاتے، اور جب یہ فکری واضحیت کا پردہ ملا اور یہ ابہام ختم ہوا، تو اب انہی کو ہم نے سمجھا کہ یہی تو انسانیت کے دشمن اور دہشت گرد ہیں۔ تو الغرض یہ ایک پہلو ہے۔ اسی طرح اگر فکری تربیت کا اور پہلو لیں تو سب سے بڑا ہم امت مسلمہ پر حملہ ہے وہ شکست خوردگی کا ہے۔ بالکل، مایوسی کا ہے، شکست خوردگی کا، اور یہ ایسا حملہ ہے کہ گزشتہ 30-40 سال نہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی فلسفے کو دینے کی جدوجہد کرتے رہے کہ گر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ تو امت مسلمہ کا شرازہ بکھرا ہے، تو کیا ہوا ہے، یہ ہزاروں لاکھوں ستارے دکھائی دینے بند ہوتے ہیں تو ایک سورج دکھائی دیتا ہے، تو یہ تو علامت ہے آپ کے اگلے عروج کی۔ وہ فکر وہاں سے وہ دینا انہوں نے شروع کی۔ تو حضور شیخ الاسلام نے جو فکری طور پر ایک تغیر اور تبدیلی پیدا کی وہ یہ کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں پہ
تبدیلی اور نتیجہ خیزی کا یقین پیدا کیا. یقین پیدا یہ اتنا بڑی بہت تربیت ضروری ہے. ایک امر ہے اتنا یہ بڑی کہ تربیت یقین ہے پیدا کرنا مایوس قوم میں. مایوس قوم میں یقین پیدا کرنا، یہ اس کی فکری تربیت ہے. ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ کوئی اوپر سے آئے گا، کوئی باہر سے آئے گا، یا اللہ کی طرف سے تبدیلی آئے گی، یا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. پوری پوری جماعتوں کے عقیدے ہیں کیا وہ آئیں گے تو تبدیلی پیدا کریں گے. ایسے ماحول میں فکر کو یہاں تک لے کے جانا کہ وہ جد و جہد کے لیے سطح تک آگے بڑھیں. یہ تو 6 پہلو ایسے ہیں کہ ہر ایک پر الگ پورا پروگرام ہو سکتا ہے. تو میں صرف اس میں سے آپ اگر بیان کر دیں 6 پہلو کو مختصر میں دوسرا دیکھیں اخلاقی روحانی پہلو ہے. جی. اس کا مختصر عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے. صحیح تعریف جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ ہو. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو اخلاقی اور روحانی تربیت کی ہے، ہم یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ اولیاء پیدا کیے ہیں، لیکن لاکھوں سچے مسلمان پیدا کیے ہیں. یہ بھی بہت بڑی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان 40 سالوں میں ان کی اخلاقی روحانی تربیت کے نتیجے میں ان 40 سالوں میں لوگ انہیں گالیاں دیتے رہے لیکن انہوں نے کسی گالی کا جواب نہیں دیا. لوگ انہیں برا بلا کہتے رہے، انہوں نے کسی کو برا. میں شیخ الاسلام کی بات نہیں کر رہا، ان کے تربیت یافتہ رفقا کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی کسی کو گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا کیونکہ تربیت اس نہج پہ نہیں. یہ ہے اخلاقی روحانی تربیت کا ایک ایسا معیار کہ 200-400 نہیں، لاکھوں افراد کو آپ اس سطح پہ لے جائیں کہ ان کا اخلاقی معیار معاشرے کے اخلاقی معیار سے بلند تر نظر آئے. تو یہ ان کی اخلاقی روحانی تربیت کا ایک پہلو میں نے عرض کیا. اس کے بھی اور آگے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. پھر آپ اعتقادی کو لے لیں تو یہ وہ دور تھا کہ عقیدے کے اعتبار سے یعنی ان تنگ نظری اور انتہا پسندی نے ہر شے تباہ و برباد کر دی تھی اور دین کو ٹکڑے فرقہ پرستی اسی کا نتیجہ تھا. ان سارے اسباب کا حل آپ نے کیا کیا کہ نمبر 1 اپنی دعوت و تبلیغ میں تکفیری فکر کو نکال دیا، یعنی کسی کو برا بلا کہنا یا کافر کہنے کو. پھر ہر عقیدے پر عقل سے، پہلے قرآن و حدیث سے، پھر عقلی دلائل کے ساتھ ایسی اصلاح کی کہ الحمدللہ اس کو اگر وسعت کو دیکھنا چاہیں تو شرق سے غرب تک بڑی بڑی جماعتوں کے، بڑے بڑے مسالک اور گروہوں کے عقیدے انتہا پسندی سے نکلے اور امن و رواداری میں حقیقت پسندی کے قریب آئے. وہ چاہے عقیدہ رسالت کے سارے پہلو ہوں، وہ طبقہ یا وہ علاقہ یا جہاں سے عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوتا تھا، اب الحمدللہ وہاں سے صحیح عقیدے کی اصلاح اور اس کا پیغام آگے بڑھ رہا ہے. تو یعنی اس عمل میں آپ نے پوری امت مسلمہ کے عقائد کی اصلاح میں، تربیت میں پورا اپنا کردار ادا کیا. جی فراناز صاحبہ اس حوالے سے آپ ہمیں جو جی شیخ الاسلام کا جو نظریہ تربیت ہے وہ فکر قرآن اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنیاد کرتا ہے. آپ جس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. کیونکہ جب محبت ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک انسان کے اندر، اور جب کیونکہ محبت آپ کا رجوع متعین کرتی ہے، آپ نے کس مرکز و محور متعین کرتی ہے، آپ نے کس کو فالو کرنا ہے وہ اس کا تعین کرتی ہے. تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی فکر، یہ 2 بنیادیں نظریہ تربیت ہیں منہاج القرآن کی. اور اس کے بعد جس چیز کو آپ نے لازم امر قرار دیا وہ انسان کے نفس کی اصلاح ہے، اور نفس کی اصلاح کا بہت گہرا تعلق ہے قلب کی اصلاح سے. تو اگر میں یہ کہوں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے انسان کے دل کا لوتھڑا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پورے کا پورا وجود درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو آپ کی پورے کے پورے وجود میں، پورے ڈھانچے میں بگاڑ. تو قلب کی اصلاح پر آپ نے بہت فوکس کیا ہے، روحانی تربیت پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے. اگرچہ آپ نے ایک فرد کو بٹھا کر اصلاح کا اہتمام نہیں کیا، لیکن آپ نے منہاج القرآن کا جو ماڈل ہے تربیت کا وہ ایک مجموعی ماڈل ہے. اجتماعات ہیں، گیدرنگز میں آپ نے بہت بڑی سطح پہ تربیت کا اہتمام فرمایا. اگر میں یہ کہوں کہ پوری کی پوری منہاج القرآن ایک تربیت گاہ ہے،
ایسا تو یہ غلط نہیں ہے. اس میں ہر فرد مختلف سطحوں پہ جو بھی عام فرد سے جو رفیق بن رہا ہے, جو اس سے آگے جتنا سفر طے کر رہا ہے, تو وہ ایک بہت بڑی تربیت گاہ میں داخل ہو رہا ہے, اور وہ اپنا ہر دن ہر لمحہ پیچھے سے بہترین اور زیادہ خوبصورت پاتا ہے. بے شک یہ ایک مسلسل عمل ہے اور یہ ایک تربیت گاہ ہے. مرتضیٰ علوی صاحب, میں اس حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی کہ شیخ الاسلام کا نظریہ تربیت تو آپ لوگوں نے بڑی جامعیت سے بیان کیا. اب یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو تربیت کا انداز ہے, اسلوب ہے, وہ کن طبقات زندگی کو ایڈریس کرتا ہے, کس طرح سے منفرد ہے؟ آپ کی جدوجہد کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جدوجہد سارے طبقات کے لیے ہے. سارے طبقات کی. تو یہ جو فکری تربیت کا جو پہلو ہے یہ بھی سارے طبقات کے لیے ہے. وہ عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہے. بالکل. اگر آپ معاشرے کے طبقات دیکھیں تو سیاسی طبقے کے لیے جتنی بیداری شعور کی, جس قدر آپ نے سیاسی شعور کی, آئین کے شعور کی کاوشیں کی اور معاشرے کی تربیت کی, وہ ایک الگ پورا میدان ہے. مذہبی طبقہ کو لے لیں تو اس کے لیے آپ نے تربیت کا جو سامان فراہم کیا, عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, عام انسان معاشرے کا وہ طبقہ, اس کے لیے آپ نے جو اصلاح, تعلیم و تربیت کا جو اہتمام کیا وہ الگ ہے. تعلیمات تو اسلامیہ کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے کا کون سا طبقہ آپ نے چھوڑ دیا یا مس کیا ہے. خواتین کا دیکھیں تو الحمدللہ ان 40 سالوں میں جس قدر تربیت کا نظام خواتین کے لیے فراہم کیا, جس قدر ان کو امپاور کیا, جس قدر ان کو دین کے خدمت دین کے ہر کام میں شریک کیا, ایک الگ پورا باب ہے شعوری تربیت کا. تو تربیت کے گوشے لے لیں یا طبقات لے لیں یا عمر کے اعتبار سے لے لیں, تو آپ جنس کے اعتبار سے لے لیں, ہر اعتبار سے ہر طبقے کو آپ نے تربیت کے اس پروسیس میں شریک کیا. جامع تربیتی نظام ہے. بالکل. جی فراناز صاحب اس وقت. جی, جہاں تک یہ بات ہے منہاج القرآن کا نظام تربیت منفرد کیوں ہے, جی تو میری جہاں تک ادنا سی ایک آبزرویشن ہے یا ایک انالیسز ہے میرا اس میں, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دینی جماعت اٹھتی ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی اس کا ایک طریقہ اور ایک پیٹرن ہوتا ہے لوگوں کو تربیت کرنے کا. تو منہاج القرآن کا اور حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو تربیت کا میکانزم ہے, اس کی جو بنیادی اور بڑی منفرد چیز ہے وہ ان کی نرمی ہے. وہ نرمی ہے, وہ ان کا شفیق ہونا ہے. وہ تربیت فرماتے ہیں بڑے خوبصورت, بڑے شفیق بن کر اور بڑی نرمی کے ساتھ. باقی ہم مذہبی اور تنظیمیں یا جماعتوں کو دیکھیں یا اداروں کو دیکھیں تو وہاں پر تربیت کے بڑی سختی والے پہلو جھلکتے نظر آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. جس طرح سے دوسری طرف نذیریت ہے تو یہاں مبشریت. ہاں جی, یعنی یہ بالکل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے نا, نرمی ہونا, جو ان کا ایک پہلو بڑا نمایاں ہے, اس کا پورا ریفلیکشن ہمیں حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات میں نظر آتا ہے. ہم سب نے ان کے آغوش تربیت میں وقت گزارا ہے, کئی سال گزارے ہیں, لمحے گزارے ہیں, اور ہم نے لمحہ لمحہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی طبیعت میں نرمی رکھتے ہیں, اور کس طرح سے وہ جو نظام دیتے ہیں, جو پیٹرن دیتے ہیں, جو نصاب ہمارے سامنے آتا ہے, وہ کتنا عام فہم ہوتا ہے, کتنا سادہ ہوتا ہے. وہ اس میں کوئی دوری اور بیگانگی آپ کو محسوس نہیں ہوتی, اس میں شدت محسوس نہیں ہوتی, اس میں سختی اور تناؤ آپ کو نہیں محسوس ہوتا. اسی لیے منہاج القرآن کے رفقا کا اور تربیت یافتہ افراد کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ پہلو مجھے بہت نمایاں نظر آتا ہے. جو دوسرا اس کا پہلو بہت نمایاں نظر آتا ہے وہ اس کی کا پریکٹیکل ہونا ہے, عملی تربیت ہے. آپ جو چیز سیکھ رہے ہیں اس کی پریکٹس ہو رہی ہے, آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. وہ ایک پریکٹیکل تربیت کا ایک ایسا نصاب منہاج القرآن آپ کو فراہم کرتا ہے, آپ کی عملی زندگی میں بہتری. جی, عملی زندگی میں بہتری لے کر آتا ہے. وہ آپ کو کتابوں میں بند نہیں نظر آتا, بلکہ آپ کو اپنی زندگی کے سب سٹیپس میں اس کی جھلک آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو منہاج القرآن کا جو نظام تربیت ہے وہ افراد سازی, سیرت سازی, شخصیت سازی, یہ اس کا بہت نمایاں پہلو ہے. بہت خوبصورت. اب اتنا جب جامع انداز میں تربیت کی جا رہی ہو, جس کے اندر نہ جنس کو دیکھا جا رہا ہو, نہ رنگ کو دیکھا جا رہا ہو, نہ معاشی سطح کو دیکھا جا رہا ہو, تو یقیناً اس کی نتیجہ خیزی بھی اسی حساب سے جو ہے ہوگی. تو آپ ہمیں یہ ہم جاننا چاہیں گے, آپ مرکزی ناظم تربیت بھی ہیں, کہ منہاج القرآن
کے تربیتی نظام میں نتیجہ خیزی کو آپ کس طرح سے اخذ کرتے ہیں، کیسے ماپتے ہیں، یا اس کے لیے کیا ڈائمنشنز یا کیا پیرامیٹرز مقرر کرتے ہیں؟ صحیح. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کے تربیتی نظام کے جو مقاصد ہیں اگر وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو یہ اس کا پہلا پیرامیٹر ہے کہ اس کے مقاصد کے تحت جو جدوجہد ہوئی ہے کیا نتیجہ نکلا ہے. ہم نے معاشرے سے تنگ نظری ختم کرنے کی کوشش کی ہے، انتہا پسندی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اپنے کارکنوں کی شکل میں تو سب سے بہترین نمونہ دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز کی، مختلف جماعتوں کے افراد کی مختلف ویڈیوز نیٹ پر لگی ہوئی ہیں، بے شمار ہیں. بے شمار ہیں. جیو چینل نے جب پاکستان میں ہنگامے ہو رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع کے حوالے سے، بالکل اس وقت ہم نے بھی احتجاج کیا اسلام آباد میں. بالکل اس احتجاج کے بعد جیو چینل نے یہ خبر نشر کی کہ اگر کسی نے پرامن احتجاج کا سلیقہ سیکھنا ہے تو منہاج القرآن سے سیکھیں. بالکل، یعنی کہ پہلا پیمانہ یہ ہوا کہ اس تحریک کے جو رفقا ہیں، کارکن ہیں، ان کے کردار کو دیکھ لیا جائے. اس کے علاوہ اور کئی جماعتوں کے احباب کی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جماعت کے کارکن رفقا بھی کچھ نہ کچھ رد عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کا کھلے عام اقرار کیا کہ منہاج القرآن کے کارکن، رفقا، وابستگان جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ رد عمل میں بھی اتنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جو اخلاق کسی اور کے پاس نہیں ہوتے. اگر کوئی بھی اس کو ٹیسٹ کرنا چاہے تو سمپل سی بات ہے، 10 سوال لے لیں جو ان کی شخصیت کے بارے میں، بندے کے بارے میں ہوں، اس کی اوپننس کے بارے میں، کوئی دوسروں کو کتنا برداشت کرتا ہے. اس نوعیت کے 8-10 سوال لے لیں. وہ 10 سوال 3-4 جماعتوں کے کارکنوں سے کر لیں اور منہاج القرآن سے بھی کر لیں. ان کا جواب آپ کو بتا دے گا کہ کس کے اندر اوپننس ہے، کس کے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ ہے، کون دوسروں کے بارے میں کیا سوچتا کرتا ہے. الحمدللہ ان 40 سالوں میں ہمارا کوئی مرکزی لیول کا یا فیلڈ کے لیول کا بھی کوئی پروگرام ایسا نہیں کہ جس میں ہم نے سب کو اکٹھا نہ کیا ہو. ہر طبقے کے لوگ، ہر فرقے اور مسلک کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ، ان کو اکٹھا کیا. اور اتنی اوپننس جو یہ ہے وہ عملی نتیجہ جو الحمدللہ اس جدوجہد کے بعد نکل رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اخلاقی روحانی تربیت کا نتیجہ آپ دیکھ سکتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، اللہ کے نیک اور مقرب بندے، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. درست ہے وہ بلند درجے کے لوگ تھے. اگر آج کے دور میں کوئی ان کا عکس دیکھنا چاہے تو 20-20 ہزار افراد عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ عبادت و بندگی کا منظر کسی نے دیکھنا ہو تو اعتکاف میں آ جائے. بے شک یہ ولی وقت کی سنت اور صحبت اس کے بعد آپ پوری دنیا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا، یہ ہمارا تربیت کا ایک سب سے بڑا ٹول ہے. یعنی ہر محبت پیدا ہو سکتی ہے محبت رسول کے ذریعے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم نے اس کا میکنزم کیا کیا؟ گوشہ درود اور حلقات درود. بالکل. اب یہ نتیجہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ہفتہ وار، ماہانہ، 15 روز وہ بیٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور ربیع الاول میں محافل میلاد یہ ان کا عمل ہے جو نتیجہ بتا رہا ہے کہ جو محبت وہ شخص پیدا کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہستی، وہ محبت ٹریول ہوئی ہے الحمدللہ، اور لاکھوں سینے اس محبت سے روشن ہوئے. اسی طرح کا کوئی پیرامیٹر آپ لے لیں تو یہ پیرامیٹر رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مقاصد جو تربیت کے تھے نتیجہ خیزی نظر آتی ہے. جی اس حوالے سے آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ؟ آپ نے جب بھی کسی میکنزم کو پرکھنا ہوتا ہے تو یقیناً آپ اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. آپ کی کوئی میتھڈولوجی، آپ کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی بھی حکمت عملی جب وہ کوئی نتیجے دیتی ہے تو یقیناً وہ اس وقت آپ اس کی کامیابی یا اس کی ناکامی کا تعین کر سکتے ہیں. تو منہاج القرآن کی جو بھی تربیت کی اسٹریٹجی ہے اس کے نتیجے میں آپ ایک عام فرد کو سود مند شہری بنا ہوا دیکھیں گے. آپ ایک عام انسان کے اندر اس کی اخلاقی
اور اس کے برتاؤ کے معاملات، اس میں واضح تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی۔ نتیجے کو آپ نے جب دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کے ماضی کے ساتھ ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کیسا تھا، اس کا پچھلا سال کیسا تھا، اس کی پچھلی زندگی اور پچھلے دن کیسے تھے۔ تو جب آپ اس سفر میں آتے ہیں، اس منہاج القرآن کی تربیت گاہ میں جیسے ہی آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں، تو آپ اپنی اخلاقی تربیت، آپ اپنی فکری تربیت، آپ اپنی عملی تربیت، ان سب جہتوں سے جتنی بھی انسانی شخصیت کے پہلو ہیں، جتنی بھی اس کی جہتیں یا رجحانات ہیں، آپ اس میں برتری اور بہتری محسوس کرتے ہیں۔ تو منہاج القرآن اپنی نظام تربیت کے ذریعے عام انسان کو بہترین انسان بنا رہا ہے، عام شہری کو ایک سود مند شہری، ایک فائدہ مند انسان جو ہے وہ بنا کر معاشرے کو دے رہا ہے۔ دوسروں کے لیے ہم کتنا سود مند، کتنا فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آخری صرف ایک بات اور میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں کہ خواتین کی جہاں تک تربیت کی بات ہے، تو جہاں خواتین اپنا حق لینے کی تربیت حاصل کرتی ہیں، ان کو یہ شعور دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا حق کیسے حاصل کرنا ہے، گو کہ منہاج القرآن میں ہمیں یہ تربیت، یہ شعور، یہ اعتماد میں ملا ہے، لیکن اپنا حق چھوڑنا کیسے ہے، یہ تربیت بھی ہمیں منہاج القرآن بہت خوبصورت انداز میں سکھاتا ہے۔ قربانی کا درس، اپنی جگہ چھوڑ دینے کا درس، اپنے حق کو شیئر کرنے کا درس، یہ تربیت منہاج القرآن کی بہت انفرادی تربیت ہے، اور یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا بہت بڑا کریڈٹ۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی کا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کا نظام تربیت ہمہ جہت بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اثر انگیز اور نتیجہ خیز بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کی نتیجہ خیزی دیکھنی ہے تو آئیے منہاج القرآن کے مرکز پہ موجود ذمہ داران، تحصیلات میں، اضلاع میں، یونین کونسلز میں منہاج القرآن سے جڑے ہوئے رفقاء اور وابستگان، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں تربیت کے نتیجے کے طور پر دنیا بھر میں موجود ہیں، اور سائبر ایکٹیوسٹ کے طور پر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی اس تربیت کا پرچار ہمہ وقت کرتے نظر آتے ہیں۔ گویا حضور سیدی شیخ الاسلام کے نظریہ تربیت کے تحت جو نظام تربیت منہاج القرآن کے ذریعے اس کی ترویج و اشاعت کی جا رہی ہے، اس سے سود مند، امن پسند اور فائدہ مند شہری ہم معاشرے کو دینے میں الحمدللہ کامیاب ہیں۔ آج کی اس پرموز نشست کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔